آج ہم دیکھتے ہیں کشمیریہ سال اول، اس کا ایک پہلا پرچہ ہے آج کا۔ تو پہلے پرچے کے اندر جو ہے جنگ بدر دی گئی تھی اور ڈاکٹر محمد یوسف بخاری دیے گئے تھے، اور شاعری میں ہم نے دیا تھا للہ عارفہ کو، اور حالات زندگی ہم نے دیے تھے کشمیر کے قومی شاعر کو، ان کی شاعری کی روشنی میں تعارف کروانا تھا۔ تو سبق جو تھا وہ ٹوٹل ایک پرچہ جو تھا وہ 80 نمبر کا تھا، تو بچے نے لیے اس میں 52 مارکس۔ تو ہمارا جو لائسیم اکیڈمی کی جانب سے یہ ٹیسٹ لیا گیا ہے، پہلا ٹیسٹ، تو آپ چیک کر لیں۔ تو اس میں جو ویسے تو سارا یہ پارٹ 1 والوں کا ہے، لیکن پارٹ 2 والے بھی تھوڑا سا سن لیں، کیونکہ یہ جو سوال نمبر 4 ہے یہ آپ کو کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی ہے سوال نمبر 4، کیونکہ آپ کو بھی تو آنا نا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 1 میں اس نے کیا کیا ہے، مطلب کہ سوال نمبر جو 1 تھا اس کا ہم نے کرنا تھا ترجمہ تشریح ما سیاق و سباق، یعنی کہ حوالہ متن سمیت، اور یہ جنگ بدر سے آیا ہوا ہے۔ تو اد جنگ منس ہما ستت قریش گرفتار کرنا، اسی آئمت ستی تمن ستی کر مسلمانوں سٹھا جان سلوک، مسلمان اسی ایمن خوراک ٹھیک ٹھاک کھوان، تے پائنا اس فاقہ روزان تے خضر کھوان، یمن پلو اسی نا تمن اسی پلو ایوان دین۔ یعنی کہ اس پیرے کے اندر جنگ بدر کے جو قیدی تھے، 70 قیدی جو تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا جو سلوک تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کو کھانا ٹھیک ہی دیا جاتا تھا، ان کو اچھی خوراک دی جاتی، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے بھی دیے جاتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ آپ نے جنگ بدر کے حوالے سے جو مسلمانوں کا حسن سلوک ہے، چاہے وہ قیدیوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ قیدیوں کو آزاد کرنے کا معاملہ ہو، یہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جنگ بدر کا ہلکا سا پس منظر اور پھر اس کا ٹوٹل سنیریو بھی بیان کر دینا ہے، یعنی کہ ٹوٹل آپ کی تشریح تقریباً 2 پیجز کی ہو جائے یا 2.5 پیجز کی ہو جائے تو کافی ہے۔ تو سب سے پہلے تو سوال بچے نے حل کیا ہے ڈاکٹر محمد یوسف بخاری کا۔ تو یہ نثر نگار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 نثر نگار ہیں، اور یہ آتے ہیں ہر دفعہ ہی آتے ہیں۔ بعد اوقات نثر نگار تینوں آ جاتے ہیں، 2 آ جاتے ہیں، بعد اوقات 1 آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا نثر نگار تھا ڈاکٹر یوسف بخاری۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بچے نے اس کو اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، مارکر سے جو اہم پوائنٹ تھے اس کو مارکر سے اس نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب دوسرا پیج دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر محمد یوسف بخاری کا جو سن ہے وہ بھی مارکر سے ہیں، یعنی کہ واضح نظر آ جاتے ہیں کہ کس طرح ایگزامینر کو ڈیپلی پڑھنا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد جو نثری کاوشیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر یوسف بخاری کی کوئی 12-13 نثری کاوشیں ہیں۔ پہلی نثری کاوش، اسی طرح دوسری نثری کاوش آؤ کشمیری سیکھیں، تیسری نثری کاوش، چوتھی، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے یہ دیکھیں 5ویں نثری کاوش، ہیڈنگ آپ نے دینی ہے لازمی، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی نثری کاوش، یہ دیکھیں جی 7ویں نثری کاوش، 8ویں اور 9ویں نثری کاوش، پھر 10ویں نثری کاوش ہے، 11ویں نثری کاوش ہے۔ ہیڈنگ دی ہوئی ہے بچے نے، اور جو کتاب ہے اس کا نام بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو سوال کے سارے پوائنٹ کیونکہ پورے تھے، اس لیے اس میں سے آپ کو 18 نمبر دیے میں نے 20 میں سے۔ مجھے کوئی مسٹیک نظر نہیں آئی، سارا ٹھیک تھا، میں نے اس لیے 18 نمبر دے دیے ہیں۔ آپ دیکھیں جی دوسرا سوال دیکھیں، دوسرا سوال تھا جنگ بدر کا، اس نے کیا ہے پہلا سوال حل، سوال نمبر 1۔ تو سبق کا عنوان جنگ بدر تھا، مصنف کا نام تھا ڈاکٹر محمد یوسف بخاری۔ آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے، ماخذ لکھیں، اردو ترجمہ، اور پھر سیاق و سباق میں آپ مرکزی خیال لکھ دیں کہ کیا اس میں اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اور پھر جائیں جی یہ تشریح کی طرف۔ تو تشریح میں آپ نے ٹو دی پوائنٹ رہنا، یہ بھی بات یاد رکھیں، جو پیرے میں پوچھا گیا ہے مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، اس کو آپ نے اجاگر کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ اغاظی قصہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آپ نے اسی ٹاپک پہ رہنا ہے جو پوچھا گیا ہے۔ تو میں اب یہ دیکھیں، یہ
کوٹیشن بھی ایڈ کی ہوئی ہے بچے نے، ٹھیک ہے، انگریزی کی، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں اگلا فتح 313 مسلمانوں کی امداد تھی، یعنی کہ واقعہ بھی بیان کر دیا ہے، اور انگلش کی کوٹیشن بھی ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اختتام اس کا ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے زیادہ اوور نہیں چیزیں کرنی، مطلب ٹو دی پوائنٹ رہیں، جو ایگزامینر نے چیزیں پوچھی ہیں جامع چیزیں ہوں۔ بہت کہتے ہیں نا کہ بہت لمبا چوڑا لکھنے کی، لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ صفحے بھرے ہوئے ہیں، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ ہاں یہ بھی میٹر کرتا، مٹیریل بھی میٹر کرتا کہ آپ نے کتنا زیادہ لکھا ہے، لیکن جامع چیزیں ہوں۔ تو میں نے جی اس میں سے 12 نمبر دیے ہیں بچے کو، کیونکہ پہلا ٹیسٹ تھا، اس وجہ سے پہلے ٹیسٹ میں اسے چیزیں بتائی ہیں۔ آپ بھی وہ جو مسٹیک ان سے ہوئی ہیں آپ نہ کیجیے گا۔ اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 3، جو للہ عرفہ کی شاعری تھی۔ حوالہ متن لکھا ہے، شاعرہ کا نام للہ عرفہ، ماخذ شوادم اور کلام للہ دید لکھنا تھا، لیکن وہ مسٹیک ہو گئی، مرتب کردہ کا نام ڈاکٹر محمد یوسف بخاری۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی ترجمے کی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ آئیس وتے گئیس نہ وتے سمن سوت مند لوسم دو چندس وچھمتے ہرنا تھے نہ وہ تارس دیما کے ابو، یعنی کہ یہاں پہ زندگی کی حقیقت بیان کرنی تھی۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے للہ عرفہ کے بارے میں بتانا بھی ہے، تھوڑا سا اس شاعرہ کا تعارف بھی کروا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ سکون نے تو یہ شعر بھی بچے نے ایڈ کیے ہیں۔ یہ تیسرا شعر ایڈ کیا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آگے آتا ہے، زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں۔ پھر ایک اور شعر تھا، رخت یوسف جو تھے جہاں میں حسین، کھا گئے ان کو آسمان و زمین۔ پھر ایک اور، عطر مٹی، یہ مرزا شوق کی نظم ہے، نظم نہیں بلکہ یہ وصیت نامہ تھا ان کا، سوری۔ رخت یوسف جو تھے جہاں میں حسین، کھا گئے ان کو آسمان و زمین، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخوان تک بھی ان کے خاک ہوئے۔ زندگی کی حقیقت بیان کرنی ہے جی یہاں پہ، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یہ بھی ہے شعر، زندگی بے ثبات اس میں متعین حیات ہے اس میں۔ تو یہاں تک جی تھی اس کی تشریح، تو میں نے 20 میں سے 12 نمبر دیے ہیں جی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مزید تشریح کی کوانٹٹی کافی ہے، بس کوالٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ کوانٹٹی ٹھیک ہے اتنی، ٹھیک ہے، کوالٹی امپروو تھوڑی سی کریں۔ اگلا سوال ہے جی غلام احمد مہجور، تو یہ پارٹ 2 والے بھی ذرا غور سن لیں، کیونکہ سوال یہ تھا کہ شاعری کی روشنی میں ان کا تعارف کروائیں، ان کی شاعری بھی۔ تو یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، تو اگلا پیج کیا ہے اس کا، مہجور کا۔ یاد رہے مہجور جو ہیں وہ کشمیر کے قومی شاعر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مہجور کی شاعری میں اس کی خصوصیات کیا ہیں، آگے یہ والا، اس کے بعد آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی آخری ختام، تو میں نے اس میں دیے ہیں جی 10 نمبر 20 میں سے۔ کوانٹٹی ٹھیک ہے، بس کوالٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے اب، کیونکہ شاعری بھی لکھنی تھی، اور پارٹ 2 والے 1 والے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جس بھی شاعر کا تعارف کروانا ہے تو کشمیری شعر بھی ضرور اس میں لکھا کریں، خالص کشمیری شعر، اس سے آپ کی مزید حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ کو کشمیری شعر اس شاعر کے نہیں آتے تو کم از کم ترجمہ ایڈ کریں، لیکن جو بندہ کشمیری شعر ایڈ کرے گا اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ، اس طرح یہ پیپر تھا ہمارا پہلا کشمیریات کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اس کو کاپی کریں، دیکھیں، تو میں کوشش کروں گا یہ آپ کو میں کہاں دوں، یہ میں آپ کو فیس بک کا اپنا جو پیج ہے وہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو،
اوکے جی، اللہ حافظ.